الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و معزز ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل منبع العلم والادب میں آپ کا استقبال ہے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں کلیلہ و دمنہ کا درس لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا کل کا سبق تھا اذ سقط الحائط علیہ فماتا۔ ہم اب آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ قال التاجر، اس تاجر نے کہا، صدقتا، تو نے صحیح کہا ہے۔ صدقہ یصدق صدقا و صدقا، سچ بولنا۔ قال التاجر، اس تاجر نے کہا، صدقتا، تیری بات صحیح ہے، تو سچا ہے۔ قد بلغنی ھذا الحدیث، زبردست جملہ ہے، یہ واقعہ مجھ کو معلوم ہے، یہ خبر مجھ کو معلوم ہے۔ قد بلغنی ھذا الحدیث، یہ حکایت مجھ کو معلوم ہے، یہ واقعہ میرے علم میں ہے، یہ واقعہ مجھ کو معلوم ہو چکا ہے۔ وَأَمَّا الثَّوْرُ فَإِنَّهُ خَلَصَ مِن مَّكَانِهِ وَانبَعَثَ، بہرحال بیل تو وہ اپنی جگہ سے نکل گیا۔ خلص یخلص خلوصا و خلاصا کے معنی آتے ہیں خالص ہونا، لیکن من صلے کے ساتھ من الحلاق کے معنی بچنا، محفوظ ہو جانا ایک استعمال ہوتا ہے۔ خلص الماء من القدر، صاف و شفاف ہونا، خالص ہونا۔ خلص اللبن من الماء، پیور ہونا، دودھ کا خالص ہونا۔ وانبعث، اور وہ چل دیا۔ انبعث ینبعث، انبعاثن کے معنی آتے ہیں اٹھنا، تیزی کے ساتھ جانا۔ فلم یزل فی مرج مخصب کثیر الملأ کثیر الماء والکلأ، پھر وہ بہت پانی اور گھاس والی چراگاہ میں رہنے لگا۔ مرجن جمع مروج کے معنی چراگاہ کے آتے ہیں، اس کا فعل بھی آتا ہے، مرج یمرج مرجن، جانور کا چراگاہ میں چرنا۔ اور مخصب یہ صفت کا صیغہ ہے۔ خصب یخصب خصبا، خصب یخصب خصبا، باب سمعہ سے بھی آتا ہے، باب ضربہ سے بھی آتا ہے۔ مخصب یہ صفت کا صیغہ ہے، اور باب افعال سے بھی آتا ہے۔ اقصب یقصب اخصابا کے معنی آتے ہیں سرسبز ہونا۔ فلم یزل فی مرج مخصب کثیر الماء والکلأ، مرجن جو ہے یہ موصوف ہے، اور مخصب جو ہے یہ جملہ پورا مل کے صفت ہے۔ مخصب کثیر الماء والکلأ، یہ پورا جملہ صفت ہے، اور یہ پورا جملہ فی مرج مخصب کثیر الماء والکلأ، یہ پورا جملہ جو ہے فعل ناقص کی خبر ہے۔ فلم یزل فی مرج مخصب کثیر الماء والکلأ، پھر وہ بہت پانی اور گھاس والی سرسبز و شاداب چراگاہ میں رہنے لگا۔ فلما سمنا، سمنا یسمن سمنا، وسمانتن کے معنی آتے ہیں موٹا ہونا۔ فلما سمنا، جب بیل موٹا ہو گیا، وامنا، اور مطمئن ہو گیا، محفوظ ہو گیا، وامنا، اور نو ٹینشن ہو گیا، مطمئن ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ جعل یخور ویرفع صوته بالخوار، خار یخور خوارن، البقرہ کے معنی آتے ہیں آواز نکالنا، دھاڑنا۔ جعل یخور، تو وہ آواز نکالنے لگا۔ ویرفع صوته بالخوار، خوار یہ مصدر ہے، اور وہ تیزی کے ساتھ آواز نکالنے لگا۔
وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُوَارِ، وہ بلندی سے تیز آواز سے آواز نکالنے لگا، وہ تیزی کے ساتھ بلند آواز سے دھارنے لگا۔ جعل یہ افعال شروع ہیں، افعال مقاربہ ہیں۔ کہہ رہا ہے وَكَانَ قَرِيبًا مِّنْهُ عَجْمَةٌ، کتاب میں لکھا ہے عجمتن، لیکن لغت کے اندر عجمتن استعمال ہوا ہے۔ عجمتن جمع عجم و عجم و عجماتن، اور جمع الجمع اس کی آجام آتی ہے۔ وَكَانَ قَرِيبًا مِّنْهُ عَجْمَةٌ، بیل کے قریب ایک جھاڑی تھی۔ عجمتن جمع عجم و عجمات و آجام کے معنی آتے ہیں جنگل، شیر کے رہنے کی جگہ۔ قریبا منہ یہ کانا کی خبر مقدم ہے، عجمتن کانا کا اسم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر فاصلہ ہوا ہے، عجمتن مؤنث ہے لیکن کانا جو ہے مذکر استعمال ہوا ہے۔ وَكَانَ قَرِيبًا مِّنْهُ عَجَمَةٌ، اس کے قریب، منہ اے من الطور، اس کے قریب ایک جھاڑی تھی، فیہا اسد عظیم، جس میں بڑا شیر رہتا تھا۔ فیہا خبر مقدم، اسد عظیم موصوف صفت مبتدا۔ وَهُوَ مَلِكُ تِلْكَ النَّاحِيَةِ، جملہ حالیہ، حال یہ ہے کہ وہ اس خطے کا، اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ ناحیۃ جمع نواحی، گوشہ علاقہ۔ حال یہ ہے کہ وہ اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ وَمَعَهُ سِبَاعٌ كَثِيرَةٌ وَذِعَابٌ وَبَنَاتُ آوَى وَثَعَالِبُ وَفُهُودٌ وَنُمُورٌ، اور اس کے ساتھ بہت درندے تھے۔ سبع جمع سباع، درندے، اور اس کے ساتھ بہت درندے تھے۔ اب یہاں پر سباع جو ہے جمع ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، اس کی صفت واحد مؤنث آئی ہے۔ وَذِعَابٌ اور بھیڑیے تھے، وَبَنَاتُ آوَى اور لومڑیاں رہتی تھیں، گیدڑ رہتے تھے۔ بنات آوا کہہ رہے ہیں کہ یہ جمع ہے ابن آوا کی۔ ہر وہ اسم جس کی شروعات ابن سے ہوتی ہے یا زو سے ہوتی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی جمع بنائیں گے تو اس کی جمع جو آئے گی وہ جمع مؤنث سالم کے وزن پر آئے گی۔ تو یہ ابن آوا کی جمع بنات آوا۔ وَثَعَالِبْ ثعلب جمع ثعالب لومڑی، غیر منصرف ہے، اور لومڑیاں تھیں۔ وَفُهُودٌ فہد جمع فہود کے معنی آتے ہیں تینوے۔ وَنُمُور نمر جمع نمور، نمر جمع نمور، اس کی کئی جمع آتی ہیں، انمر بھی آتی ہے، نمر بھی آتی ہے، اور نمر بھی آتی ہے، نمرن بھی آتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ مَلِكُ تِلْكَ النَّاحِيَةِ، وہ اس خطے کا، اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ وَمَعَهُ سِبَاعٌ كَثِيرًا اور اس کے ساتھ بہت درندے تھے، اور اس کے ساتھ بھیڑیے رہتے تھے، گیدڑ رہتے تھے، لومڑیاں رہتی تھیں، اور چیتے رہتے تھے، اور تیندوے رہتے تھے۔ وَكَانَ هَذَا الْأَسَدُ مُنْفَرِدًا بِرَأْيِهِ دون اخذ برأی احد من اصحابہ، اور یہ شیر اپنی رائے میں تنہا تھا، یکتا تھا، اپنے رفقا میں سے کسی کی رائے کو قبول کیے بغیر، یعنی وہ اپنے آپ میں منمانی کرتا تھا، جو اس کے دل میں آتا تھا وہ کرتا تھا، وہ کسی کی رائے قبول نہیں کرتا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیر منمانی کرتا تھا، ہم اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، اور یہ شیر منمانی کرتا تھا، یہ شیر اپنی رائے کے متعلق تنہا تھا، یکتا تھا، کسی کی سنتا نہیں تھا، اپنے رفقا میں سے کسی کی رائے کو لیے بغیر، اخذ کے معنی لینا، قبول کیے بغیر۔ حاضر اسد یہ کانا کا اسم ہے، اور منفردن یہ خبر ہے، اور برأیہ یہ متعلق ہے۔ فلما سمع خوار الثور ولم يكن رأى ثورا قط ولا سمع خواره، اور جب شیر نے بیل کی آواز کو سنا، ولم يكن رأى ثورا قط
حالانکہ حال یہ ہے کہ اس نے بیل کو کبھی نہیں دیکھا تھا، ولا سمع خوارہ، اور اس کی آواز کو نہیں سنا تھا، خامرہ منہ ہیبۃ و خشیہ، خامرہ یخامر مخامرۃ کے معنی لاحق ہونا، داخل ہونا، تو اس کے اندر بیل کا ڈر بیٹھ گیا، اس کے اندر بیل کی ہیبت طاری ہو گئی، بیل کا رعب و دبدبہ اس میں بیٹھ گیا، سرایت کر گیا۔ ہیبتن و خشیہ فاعل بنے گا، اور ہیبتن فاصلہ ہے خامرہ کے درمیان منہو کے ذریعے، تو مؤنث ہے، خامرہ مذکر ہے۔ جب فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو جائے تو فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل مذکر بھی آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ وَكَرِهَ أَن يَشْعُرَ بِذَلِكَ جُنْدُهُ، کرہ یکرہ کرہن وکراہتن ناپسند کرنا، شعر یشعر شعورا محسوس کرنا۔ کہہ رہے ہیں اس کو ناگوار ہوا کہ اس کے درباری اس بات کو محسوس کریں، وَكَرِهَ أَن يَشْعُرَ بِذَلِكَ جُنْدُهُ، اس کو ناگوار ہوا، اس کو ناگوار گزرا کہ اس کے درباری، جندن فوج جمع جنود، اس کا لشکر، اس کے درباری اس بات کو محسوس کریں، فَكَانَ مُقِيمًا مَكَانَهُ، تو وہ اپنی جگہ پر پڑا رہتا۔ مقیمن یہ خبر بنے گی کانا کی، اور مکانہ یہ مفعول بنے گا مقیمن کا۔ مقیمن جو ہے یہ خبر ہے، صفت کا صیغہ ہے، صفت کا صیغہ بھی فاعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ فَكَانَ مُقِيمًا مَكَانَهُ، تو وہ اپنی جگہ پر پڑا رہتا، لا يَبْرَحُ وَلَا يَنْشِطُ، وہ نہ جاتا نہ ہلتا۔ برحا یبرح برحن و براحن کے معنی ٹلنا، نشپا ینشط نشپن کے معنی ہلنا، تو وہ ٹس سے مس نہ ہوتا تھا، وہ جاتا ہی نہیں تھا۔ بل یؤتی برزقہ کل یوم علی ید جندہ، بلکہ اس کا کھانا ڈیلی، کل یوم ڈیلی روزانہ، بلکہ روزانہ اس کا کھانا اس کے درباریوں، اس کے سپاہیوں کے ذریعے لایا جاتا۔ اب یہاں پر ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ فعل لازم سے فعل مجہول نہیں آتا ہے، لیکن یہاں پر یوتا فعل لازم ہے تو اس کا فعل مجہول کیسے آیا؟ تو ایک صورت مستثنا ہے، ہم کو معلوم ہے، بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا، یہاں پر یوتا فعل لازم ہے، فعل مجہول اس کا بنایا گیا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل لازم سے فعل مجہول اسی وقت آتا ہے کہ جب کہ اس کے بعد مصدر آئے یا ظرف آئے یا جار مجرور آئے، تو یہاں پر برزق ہی جار مجرور آیا ہے، تو اس لیے یوتا فعل لازم کو فعل مجہول بنایا گیا ہے۔ بل یوتا برزقہ کل یوم علی ید جندی، بلکہ روزانہ ڈیلی اس کے سپاہیوں کے ہاتھ سے، اس کے فوج کے ذریعے سے اس روزانہ کھانا لایا جاتا۔ وَكَانَ فِي مَنْ مَعَهُ مِنَ السِّبَاعِ ابْنَ آوا، کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے درندوں میں سے، اس کے ساتھ رہنے والے درندوں میں دو گیدڑ تھے۔ ابن آوا جو ہے وہ کانا کی خبر ہے، اور فیمن معه من السباع یہ کانا ابن آوا کانا کا اسم ہے، اور فیمن معه من السباع یہ کانا کی خبر ہے۔ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ رہنے والے درندوں میں ابن آوا دو بھیڑیے تھے، دو گیدڑ تھے۔ یقال لأحدہما کلیلہ، ان میں سے ایک کا نام کلیلہ، والآخر دمنا، اور دوسرے کا نام دمنا تھا۔ وَكَانَ ذَوَيْ دَهَاءٍ وَعِلْمٍ وَأَدَبٍ، وہ دونوں چالباز، مکار، جانکار اور سلیقہ مند تھے۔ زوانے تھا، زوانے تثنیہ کا اعراب جو ہوتا ہے رفع میں الف نون سے آتا ہے، نصبی و جری میں یا نون سے آتا ہے، تو زوینے تھا، تثنیہ تھا زوینے، اضافت ہوئی ہے، نون گر گیا ہے، اور تثنیہ کا اعراب جو آتا ہے نصبی و جری میں یا نون کے ساتھ آتا ہے، یا نون ما قبل مفتوح۔ وَكَانَ ذَوَيْ دَهَاءٍ وَعِلْمٍ وَأَدَبٍ، اور وہ دونوں مکار، جانکار اور سلیقہ مند تھے۔
فقال دمنۃ لأخیہ کلیلہ، دمنہ نے اپنے بھائی کلیلہ سے کہا یا اخی، اے میرے بھائی. منادا، جب منادا مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. کہہ رہا ہے یا اخی، منصوب ہے، تقدیری ہے. یا اخی، اے میرے بھائی، ما شان الاسد مقیما مکانہ، شیر کا کیا مسئلہ ہے؟ ما شان الاسد، شیر کو کیا ہو گیا ہے؟ ما شان الاسد، شیر کا کیا مسئلہ ہے؟ مقیمن مکانہ، اپنی جگہ پر رہتا ہے. مقیمن یہ حال بنے گا، مقیمن منصوب ہے حال سے، ضمیر جو لوٹ رہی ہے اسد کی طرف، یا اسد جو ہے وہ ذوالحال ہے. کہہ رہے ہیں کہ یا اخی، میرے بھائی، ما شان الاسد، شیر کو کیا ہو گیا ہے؟ شیر کا کیا مسئلہ ہے؟ مقیمن مکانہ، اپنی جگہ پر پڑا رہتا ہے، اپنی جگہ پر رہتا ہے. لا یبرح، ما شان، ما جو ہے مبتدا ہے، شان الاسد یہ خبر ہے. یہاں پر حاشیے میں دیا ہے، سوری، ما جو ہے وہ خبر مقدم ہے، شان الاسد مبتدا ہے، اور مقیمن یہ حال ہے. کہہ رہے ہیں یا اخی، اے میرے بھائی، شیر کا کیا مسئلہ ہے؟ اپنی جگہ پر پڑا رہتا ہے. لا یبرح ولا ینشط، کہیں جاتا پھرتا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں جاتا ہے، ہلتا دھلتا نہیں ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے. قال له کلیلہ، کہہ رہے ہیں کلیلہ نے اس سے کہا ما شانک انت والمسألۃ عن ھذا، زبردست جملہ ہے کہ تیرا اس سے کیا سروکار، تیرا اس سے کیا لینا دینا، تیرا اس سے کیا تعلق، تیرا اس سے کیا واسطہ. ما شانو کا، یہاں پر ما جو ہے مبتدا ہے اور شانو کا یہ خبر ہے. شان خبر ہے اور انتا جو آیا ہے، ما شانو کا انتا، انتا یہاں پر تاکید کے لیے، کاف کی تاکید کے لیے. ما شانو کا انتا یعنی تیرا کیا مسئلہ، ما شانو کا انتا. والمسألۃ منصوب کیوں ہے؟ والمسألۃ جو ہے یہ مفعول معہ ہے، مفعول معہ، یکون فعل محذوف مانیں گے. ما شانک انت، واو یہاں پر معیت کے معنی میں. کہہ رہے ہیں ما شانک انت والمسألۃ عن ھذا، تیرا اس مسئلے سے کیا تعلق، تیرا اس مسئلے سے کیا سروکار. نحن علی باب ملکنا آخذین بما احبا، ہم تو ہمارے بادشاہ کی چوکھٹ پر پڑے ہیں. آخذین تثنیہ ہے، حال ہے. آخذین، ہم تو اسی کو کرتے ہیں جو بادشاہ چاہتا ہے. احبا یحب، احباب چاہنا. نحن علی باب ملکنا، ہم تو ہمارے بادشاہ کے در پر پڑے ہیں، بادشاہ کی چوکھٹ پر پڑے ہیں. اسی کو اختیار کرتے ہیں جو بادشاہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. وَتَارِكَيْنِ مَا يَكْرَهُ، اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو بادشاہ کو ناگوار ہوتا ہے. کَرِهَ يَكْرَهُ كُرْهًا، ناپسند کرنا، یہ بھی حال ہے. وَلَسْنَا مِنْ أَهْلِ الْمَرْتَبَةِ الَّتِي يَتَنَاوَلُ أَهْلُهَا كَلَامَ الْمُلُوكِ وَالنَّظَرَ فِي أُمُورِهِمْ، کہہ رہے ہیں کہ ہم ان حل و عقد میں سے نہیں ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہمارا وہ مقام نہیں ہے. کہہ رہے ہیں جو لوگ بادشاہوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کے معاملوں میں غور و خوض کرتے ہیں. تناولا یہ تناولو تناولن، لینا، یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو الگ الگ پیرائے میں استعمال کیا جاتا ہے. وَلَسْنَا مِنْ أَهْلِ الْمَرْتَبَةِ، ہم ان حل و عقد میں سے نہیں ہیں جن کی اہلیت، اہلوا جن کی اہلیت یعنی جو لوگ بادشاہوں کی باتوں کو لیتے ہیں، بادشاہوں کی باتیں کرتے ہیں. وَالنَّظَرَ فِي أُمُورِهِمْ، ان کے مسائل میں غور و خوض کرتے ہیں، ان کے مسائل میں غور کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں فَأَمْسِكْ عَنْ هَذَا، اس کو چھوڑ دو. فَأَمْسِكْ عَنْ هَذَا، اس سے رک جاؤ. فَأَمْسِكْ عَنْ هَذَا، اس سے باز رہو. فَأَمْسِكْ عَنْ هَذَا، اس کے پیچھے مت پڑو. وَعْلَمْ، اور جان لو، یہ نصیحت میری ہے. وَعْلَمْ، اور دل کے اندر بٹھا لو، جان لو، سمجھ لو. أَنَّهُ مَنْ تَكَلَّفَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ الْقِرْدَ مِنَ النَّجَّارِ. قریہ نے کہا کہ جان لو، سمجھ لو. تکلفا یا تکلف، تکلفن کے معنی آتے ہیں بتکلف کوئی کام کرنا،
आदत और मिजाज के खिलाफ कोई काम करना, कि जो आदमी ऐसा काम करता है जो काम उसके शान शान नहीं होता है, मा लैसा मिन शानिही, जो उसके लायक नहीं होता है, जो उसके मुताबिक नहीं होता है, जो उसके मुवाफिक नहीं होता है। वअलम अन्नहु मन तकल्लफ मिनल कौली वल फ़िअली मा लैसा मिन शानिही, कि जो आदमी ऐसा काम बतकल्लुफ करता है, जानबूझ कर करता है, जबरदस्ती करता है, मा लैसा मिन शानिही, जो काम जो उसका काम नहीं होता है, जो उसके मिजाज के मुताबिक नहीं होता है, जो उसकी लियाकत के मुताबिक नहीं होता है, कह रहे हैं असाबहु, तो उसको उसी चीज का सामना होता है, वो उसी चीज का सामना करता है जिसका सामना बंदर को बढ़ई की जानिब से हुआ। खिरदुन जमा खुरूज के माने बंदर के आते हैं, नज्जार के माने बढ़ई के आते हैं। तो कह रहे हैं कि उसको उसी चीज का सामना होता है जिसका सामना बंदर को बढ़ई की जानिब से हुआ। असाबा कई मायने में आता है। असाबा असाबतनी अलहुम्मा, मुझे बुखार आ गया। असाबनी अल आतश, मुझे प्यास लगी है। असाबनी अलजू शदीद, मुझे सख्त भूख लगी है। असाबनी अल आया, मुझे थकन लायक हुई है। असाबनी अन्नौम, मुझे नींद आ रही है। कई मायने में इस्तेमाल होता है, कई मायने में इसको इस्तेमाल करते हैं। बस हम आज का सबक यहीं पर इक्तिफा करते हैं। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जो भी हमारे पढ़ने में आपको सवाल नजर आए किसी भी लिहाज से, आप जरूर कमेंट्स करें, अपनी कीमती आरा से हमको मुस्तफीद फरमाएं कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम इख्तियार कर सकते हैं। एक मिशन हम लेकर उठे हैं, इंशाअल्लाह मजीद किताबों पर काम होगा। पहला उसका इफ्तिताह जो है इस किताब से हो रहा है। बस आप इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, और हमारा यूट्यूब चैनल जो है मंबउल इल्मी वल अदब, इसको सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मजीद वीडियो आएंगी, फिक्री वीडियो आएंगी, इल्मी वीडियो आएंगी और तफासिर की वीडियो आएंगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।